ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ محترم سامعین اکرام، میری ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے قبر کے عذاب اور ثواب کے متعلق چند اہم نکات پیش کروں گی، جس کو سننے کے بعد ہم تمام لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف گامزہ ہوگا انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنوں، ابھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہوں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے ہلکا عذاب بڑا عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ میری ماں اور بہنوں، میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے منکر نکیر اسے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کافر اور منافق فرشتوں کے جواب میں کہیں گے، ہائے ہائے، مجھے کچھ نہیں معلوم، لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہا۔ قبر کے اس امتحان اور آزمائش کے بعد قیامت قائم ہونے تک انسان یا تو نعمت میں ہوگا یا پھر عذاب میں۔ میری ماں اور بہنوں، لہٰذا مومن بندہ جب فرشتوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر دروازے سے جنت کی خوشبو اور اس کی ہوائیں آنے لگتی ہے اور تاہا نظر اس کے لیے خبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسین و خوبصورت بہترین لباس پہنے ہوئے، عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن مطلب پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے۔ فرشتہ جواب میں کہتا ہے، میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ مومن بندہ کہتا ہے، یا رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جا ملوں۔ مومن بندے کی قبر چوتھے رات کی چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر کافر اور منافق کے حق میں آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر دروازے سے جہنم کی گرم گرم اور زہریلی ہوائیں آنے لگتی ہے اور قبر اس کے لیے نہایت تنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس بدصورت گندے لباس پہنے ہوئے بدترین بدبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، خبردار، تیرا انجام برا ہے، تیرے لیے رسوا کن اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا برا ہے، تو میرے لیے برائی لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا خبیث اعمال ہوں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سست تھا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں چست تھا، اللہ تجھے بدترین بدلہ دے۔ پھر اس کے پاس ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے۔ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ایک ہی مار میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کافر کو اس سے بری طرح سے مارتا ہے، کافر ایک ہی مار میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے پہلی حالت میں لوٹا دیتا ہے، فرشتہ پھر دوسری بار مارتا ہے۔ کافر بری طرح سے چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق کو سنائی دیتی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔